اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علیہ السلام کس کی بات چل رہی تھی؟ امام علی نقی علیہ السلام کی۔ ان کی زندگی ہم پڑھ رہے تھے اور ان کی زندگی میں آج ہماری بات ہے کہ امام علیہ السلام درباری فقہا کے سامنے، اس کے باوجود کہ عباسی خلفاء کی سیاست یہ تھی کہ لوگوں کی توجہ کو درباری فقہا کی طرف جلب کریں۔ جلب کرنا، کھینچنا، یعنی ان کی طرف کیا کرنا؟ کھینچنا۔ درباری فقہا کو لوگ عزت دیں، ان کا احترام کریں۔ میں آئی بات؟ اور ان کے فتووں کو قانونی سمجھیں، جو وہ فتویٰ دیں ان کو قانون مانا جائے۔ لیکن سامرہ میں امام کے قیام کی مدت میں کئی مرتبہ دربار سے وابستہ فقہا کے درمیان اختلاف پیدا ہوا اور انہیں مجبور ہو کر امام علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ امام نے اپنے علم میں امامت اور روشن استدلال کے ذریعے سے اس طریقے سے مسئلے کو کھول کر رکھ دیا کہ تمام فقہا آپ کے مقابلے میں تسلیم ہونے اور آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ذیل میں اس قسم کے دو نمونوں کو قارئین کی نظر سے گزارتے ہیں۔ زناکار مسیحی کی سزا۔ ایک دن ایک مسیحی کو کہ جس نے مسلمان عورت سے زنا کیا تھا متوکل کے سامنے لایا گیا۔ متوکل نے اس کے متعلق شرعی حد جاری کرنا چاہا۔ اسی وقت وہ مسیحی اسلام لے آیا۔ کیا بڑا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یحییٰ ابن اقسم کے جو قاضی القضات تھا، یعنی چیف جسٹس تھا، نے کہا اسلام لانے نے اس کے کفر اور اس کے عمل کو ختم کر دیا ہے۔ یعنی باقاعدہ وہ الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام اپنے پہلے سے چیز کو کیا کرتا ہے؟ یہ قدر صاحب نے بنایا ہے کیا؟ تو میرے ہی نام کو بنا دیا۔ اسی طرح سے میں قدر اپنا بنا سکتا ہوں۔ صحیح ہے، ختم کر دیا۔ لہذا اس حد پر حد جاری نہیں ہونی چاہیے۔ الاسلام یجب ما قبل، صحیح ہے، پچھلے گناہ سارے ختم ہو گئے آپ۔ تو بعض فقہا نے کہا ہے کہ اس پر 3 بار حد جاری ہونی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کیا کہا؟ 3 بار۔ بعض دوسرے فقہا نے الگ الگ فتوے دیے۔ اس طرح سے فقہا کے فتووں اور نظریوں میں اختلاف پیدا ہو جانے کی وجہ سے متوکل کو مجبوراً امام سے استفتاء کرنا پڑا، مجبوراً پوچھنا پڑا امام سے۔ امام کے سامنے مسئلے کو بیان کیا، امام نے جواب دیا اسے اتنے کوڑے لگائے جائیں کہ وہ مر جائے۔ امام کے اس فتوے کی یحییٰ ابن اقسم اور دوسرے فقہا نے سخت مخالفت کی اور کہا یہ فتویٰ قرآن مجید کے کسی بھی آیت میں موجود نہیں ہے، اور انہوں نے متوکل سے درخواست کی کہ وہ امام کو ایک خط لکھ کر اس فتوے کا مدرک دریافت کرے۔ مدرک سمجھتے ہو؟ سورس، یہ فتویٰ کہاں سے دیا گیا ہے۔ متوکل نے امام کو موضوع سے آگاہ کیا۔ امام نے جواب میں بسم اللہ کے بعد تحریر فرمایا فَلَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ یہ اس کا ترجمہ ہے مولانا۔ جب انہوں نے خدا کے قہر اور اس کی قدرت کو دیکھا تو کہا ہم خدا یکتا پر ایمان لائے، اور بتوں اور ان عناصر کے کہ جنہیں خدا کا شریک قرار دیا تھا منکر ہو گئے، لیکن ہمارا قہر اور قدرت دیکھنے کے بعد ان کا ایمان لانا ان کے لیے مفید نہیں ہے۔ یہ خدا کی سنت اور اس کا حکم ہے کہ جو اس کے بندوں کے درمیان جاری ہے، اور ایسے حالات میں باطل کی پیروی کرنے والے گھاٹے میں رہ گئے۔ ظاہر ہے یہ آیت معلوم کس کے بارے میں آئی ہے؟ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے فرعون اور اس کے قبیلے کے بارے میں، شاید ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن جو ایسا قرینے سے مجھے لگتا ہے کہ جب وہ ڈوبنے لگے تو کہنے لگے کہ اب تو ایمان لاتے ہیں۔
تو کہا اب تمہارا ایمان تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا. صحیح ہے. جب آئی موت پہ بن پڑی تو پھر آپ کیا لائے؟ متوکل نے امام کے استدلالی جواب کو قبول کر لیا اور حکم دیا کہ زناکار کی حد امام کے فتوے کے مطابق جاری کی جائے. امام نے اس آیت کو ذکر کر کے انہیں یہ سمجھا دیا کہ جس طرح سے مشرکوں کا ایمان لانا انہیں خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اسی طرح سے اس مسیحی کا اسلام لانا بھی اس کی حد کو ساقط نہیں کر سکتا. متوکل کی نظر کے مسئلے میں مولانا، ایک دن متوکل بیمار پڑا اور اس نے نظر مانی کہ اگر اسے شفا حاصل ہو جائے تو راہ خدا میں کثیر تعداد میں دینار، بتایا تھا نا، سونے کے سکے صدقہ دے گا. جس وقت وہ شفایاب ہوا تو اس نے فقہا کو جمع کر کے پوچھا کہ میں کتنے دینار صدقہ دوں کہ جو کثیر سمجھا جائے. فقہا نے اس سلسلے میں مختلف جوابات دیے. متوکل نے مجبور ہو کر والے آدمی سے دریافت کیا. امام نے جواب دیا کہ 83 دینار صدقہ دو. تو کہا نے امام کے اس فتوے پر تعجب کا اظہار کیا اور متوکل سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ کس مدرک کی بنیاد پر انہوں نے فتویٰ دیا ہے. متوکل نے امام کو موضوع سے باخبر کیا. امام نے فرمایا خدا مجھے قریب قرآن مجید میں فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، کہ اللہ نے آپ کی بہت زیادہ جگہوں پر مدد کی ہے. صحیح ہے. اور یہ پورا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ وحنین. صحیح ہے. صحیح ہے. اور حنین کے دن یعنی مواطن کثیرہ کا ذکر کیا، یعنی خدا نے کثیر مقامات پر تمہاری یعنی مسلمانوں کی مدد کی. اور ہمارے تمام خاندان والوں نے روایت کی ہے کہ رسول اکرم کے دور میں ہونے والی جنگوں کی تعداد 83 تھی. صحیح ہے. یعنی اس کا مطلب 83 مقامات پہ رسول اللہ کی یا مسلمانوں کی کیا ہوئی ہے؟ مدد ہوئی ہے. تو جب مدد کی جا رہی ہے مولانا، جتنے مقامات پہ اللہ نے مدد کی ہے، تو رسول نے پوری زندگی میں اتنی جنگیں لڑی ہیں. جب اتنی جنگیں لڑی ہیں تو اس کا مطلب کثیرہ کا تعداد کس پر ہوگا؟ کس پر ہوگا؟ 83 پر ہی کیا جائے گا. صحیح ہے کہ کثیرہ کیا رہا ہے مولانا؟ 83 دینار کو کیا کہا جائے؟ کثیرہ کہا جائے. واضح. پھر آئے گا امام اور عقیدتی مکاتب میں، انشاءاللہ کل دیکھیں گے. یعنی کئی ایسے موقع تھے. اسی طرح مولانا ایک اور واقعہ میں نے تو بتایا تھا، وہ ہاتھ کاٹنے والا ہے نا. صحیح، کہاں سے کاٹا جائے تو الگ الگ فقہا نے اس کو بتایا تھا. کل نہ ہو تو ہم اس واقعے کو جو ہے 14 ستارے میں بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تاکہ جو ہے کیا فرق ہے، اس میں تفصیل زیادہ ہے. ان دونوں واقعوں کی تفصیل کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو وہاں ہم مزید اس میں سے کچھ استفادہ کر سکتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین.